السلام علیکم ناظرین۔ جنگی ہتھیار کی حیثیت سے ٹینک نے میدان جنگ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایک عملی ضرورت کے جواب کی صورت میں وجود میں آیا۔ پہلی جدید فوجی ٹینک برطانیہ اور فرانسیوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران خاردار تاروں کی مزاحمت توڑ کر پیش قدمی کرنے اور دشمن کی مشین گن مورچوں اور بینکروں پر غالب آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن ٹینک بنانے کی شروعات کا تعلق 1770 کے اشرا سے ہے اور کسی ایک شخص کو ٹینک ایجاد کرنے کا کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ تکنیکی مرحلوں سے گزر کے ٹینک جدید صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کی ابتدا اسٹیم انجن کے ساتھ ہوئی اور اب یہ داخلی احتراق کے انجن کی طاقت سے چلتا ہے۔ 1899 میں فریڈرک سمپسن نے ایک گاڑی کا ڈیزائن بنایا جس کو اس نے موٹر اور کار کا نام دیا۔ اس میں ایک طاقتور انجن، بلٹ پروف ڈھانچہ اور 2 گردش کرنے والی مشین گنیں تھیں۔ اس نے یہ جنگی گاڑی برطانوی حکومت کو پیش کی، لیکن حکومت کو یہ ایجاد زیادہ مفید نہ محسوس ہوئی۔ لیکن ایک اچھا آئیڈیا عام طور پر ضائع نہیں جاتا۔ اگلے مرحلہ پر کمپنی کیلن سٹریٹ نے ایک ٹینک تیار کیا جس کا ٹریک بہت عمدہ تھا۔ یہ اسٹیل کی کونٹیوں اور کڑیوں پر مشتمل تھا جو آپس میں 15 جال بنائے ہوئے تھی۔ بعد ازاں ہارس بی اینڈ سنس نے کیلن سٹریٹ بختربان ٹریکٹر تیار کیا۔ اس کا کٹیلر ٹریک مزید بہتر بنایا گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ٹریکٹر ایک مرتبہ پھر برطانوی حکومت اور فوجی حکام کو دکھایا گیا۔ اس نے دکھا دیا کتنی آسانی سے خاردار تاروں کی باڑ کو رونتا ہوا آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس مظاہرہ میں ایک نوجوان ونسٹن چرچل بھی تھا۔ اسے یہ ٹریکٹر بہت پسند آیا۔ اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو جائزہ لے کہ جنگ جوئی کے لیے اس کا استعمال کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ٹریکٹر کا آزمائشی تجربہ انتہائی رازداری کے ساتھ کیا گیا۔ اس کو ٹینک کا نام دیا گیا کیونکہ یہ پانی کے کسی ٹینک کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پہلے ٹینک لٹل ولی کا وزن 14 ٹن، ایک اوسط ہاتھی کے وزن سے زیادہ اور 12 فٹ لمبا تھا۔ اس میں 3 افراد کا عملہ کام کرتا تھا۔ اس کی رفتار کسی سینڈی کی طرح محض 3 میل فی گھنٹہ ہموار زمین پر اور 2 میل فی گھنٹہ ناہموار سطح پر تھی۔ ابتدا میں یہ خندقیں عبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعد میں اس خامی پر بھی قابو پا لیا گیا۔ ابتدائی ٹینکوں کو چلانا بہت مشکل تھا۔ یہ اندر سے بہت گرم اور تنگ تھے اور پھر میدان میں جنگ میں بار بار بند ہو جاتے تھے۔ اپنی بھاری کم وزن کی وجہ سے ٹینک نرم مٹی میں دھنس جاتے اور پھر دوسرے ٹینکوں سے باندھ کر یا ہاتھوں سے مٹی کھود کر انہیں کھینچ کر نکالنا پڑتا تھا۔ تاہم میدان جنگ میں ٹینک پہلی آزمائش پر پورے اترے اور 20 نومبر 1917 کو کمبرائے کی لڑائی میں پوری برٹش ٹینک کور 474 ٹینکوں پر مشتمل برسر پیکار دکھائی دی۔ برطانوی دستوں کو اس وقت زبردست فوقیت حاصل ہوئی، جبکہ ٹینک کور نے جرمن محاذ کو 12 میل تک تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجہ میں 10,000 جرمن سپاہی گرفتار ہوئے، جبکہ 123 ارٹلری گنز اور 281 مشین گنیں ہاتھ آئیں۔ اگرچہ برطانویوں کی ابتدائی کامیابی کو بعد ازاں جرمنوں نے اپنی جوابی حملہ سے ختم کر دیا، لیکن ٹینکوں کے حربی استعداد تسلیم کر لی گئی اور جرمنوں نے بھی ان کی تیاری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ 1918 کے موسم گرما میں اتحادیوں کے حملہ میں ٹینکوں کا استعمال بڑھ گیا۔ بڑے پیمانے پر ٹینکوں کو میدان جنگ میں اتارنے کا عمل 8 اگست 1918 کو قابل ذکر حد تک بڑھ گیا اور اتحادیوں کے 604 ٹینکوں کو محاذ پر 20 میل تک پیش قدمی میں مدد ملی۔ اور آخر میں اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔